آیت نمبر ہے 22۔ آیت نمبر ہے 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، خشکی میں اور سمندر پر تمہیں اللہ ہی کی ذات چلاتی۔ خشکی میں زمین پر ہم جو چلتے ہیں اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی ہمت اور طاقت ہی سے چلتے ہیں، وگرنہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ہلکا سا پاؤں پھسل جائے تو اس کے جوڑ الگ الگ ہو جائیں۔ یہ تو ایسا کمزور ہے کیلے کے چھلکا سے پھسل جائے تو اس کی ٹانگ دو جگہ سے ٹوٹ سکتی ہے۔ اللہ کا غیبی نظام قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا۔ اللہ جل جلالہ نے بہت سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں جو انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو مومن کے دل میں ہر وقت نیکی کا خیالات، نیکی کے جذبات ڈالتا رہتا ہے اور مومن پھر اس نیکی کو کرتا رہتا ہے۔ جہاں تک سمندر کا تعلق ہے، سمندر تو اللہ کے جلالوں میں سے سب سے بڑا جلال ہے، اللہ کی طاقتوں میں سے تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کا اندازہ اس مسلمان کو ہے جس نے کبھی سمندر پر سفر کیا ہو کہ سمندر اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ جدید جہاز آئے نہیں تھے، وہ تو بادبانی کشتیاں تھیں۔ اور اس وقت جب وہ سفر کرتے سمندر پر، ہوا موافق ہوتی تو بڑے مزے سے سفر چل رہا ہوتا، اور اچانک اگر طوفان آ جاتا، آندھی آ جاتی اور مد و جزر شروع ہو جاتا تو کشتی نے جانا مغرب میں ہوتا تھا اور پہنچ کہاں جاتی تھی؟ مشرق میں۔ عجیب، جانا کدھر کو ہے، پہنچ کدھر کو گئے؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی، مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ منہدم ہو رہا ہے۔ اصل میں بیت اللہ نشیب میں تھا۔ جب بارشیں آتی تو سائڈوں کے جو جتنے پہاڑیاں ہیں نا، ان سب کا پانی یہیں آتا تھا۔ ساری زندگی مسئلہ رہا کہ بیت اللہ 2-4 سال میں منہدم ہو جاتا تھا پانیوں کی وجہ سے۔ تو کیا کریں؟ ان کو پتہ چلا کہ جدہ ایک بحری جہاز ساحل سے ٹکرا کے ٹوٹ گیا۔ یہ یمن سے جا رہا تھا، شام کے بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کروانا تھا، اس کے لیے لکڑی جا رہی تھی۔ یہی طوفان آیا، کشتی نے جانا کہیں تھا اور وہ ٹکرا گیا، جدہ ساحل پر آ کے ٹکرا گئی، ٹوٹ گئی وہ۔ ان کو پتہ چلا مکہ کے سرداروں کو، فوراً انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے اور جا کر وہاں سے ساری لکڑی خرید لی۔ وہ لکڑی خریدی تو وہاں ایک کاریگر بھی تھا جو اصل میں یمن سے جا رہا تھا کیسر کے محل کی تعمیر کے لیے۔
یا اس کاریگر کی منت سماجت کر کے اس کو بھی بیت اللہ لے آئے کہ تم ہمارے یہاں رہو، ہم تمہاری خدمت کریں گے، ہم اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لکڑی سے سارا انہوں نے بھائی کیا کیا، بیت اللہ تعمیر کیا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اور جس وقت باد مخالف چلتی تو جان کے لالے پڑ جاتے۔ اور عربوں کا دستور یہ تھا کہ جس وقت، عربوں کا کیا، انسان کی فطرت ہے یہ، جس وقت یہ مشکلات میں گھرتا ہے، جس طرح بھائی سونا ہے نا، سونے کے اندر کتنی ملاوٹ ہے، سونے کو پگھلایا جائے تو بھائی خالی سونا ایک طرف ہو جاتا اور ملاوٹ ایک طرف ہو جاتی۔ ساری دھاتوں کا یہی مسئلہ ہے، جب آگ پر ان کو تپایا جاتا ہے تو اصل دھات اور میل کیا ہو جاتی، الگ الگ ہو جاتی۔ یہی معاملہ ہمارے دلوں کی کھوٹ کا ہے، یہی معاملہ کیا ہے، ہمارے دلوں کی کھوٹ کا ہے۔ جس وقت حالات کی آگ جلتی ہے نا، جس وقت حالات کی آگ چلتی ہے تو پھر دلوں میں جو کھوٹ ہوتی ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے بھائی وہ کیا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ اس وقت بندے کو ساری حقیقتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں کہ میں نے دنیا کا گند اور میل کچیل کیا اکٹھا کر رکھا ہے، اور سچائی اصل میں کیا ہے۔ انسان جس وقت بستر پر مرض الوفات میں یا بیماری میں پھنستا ہے پھر اس کو بڑی حقیقتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن جب وہ فعال ہو جاتا ہے اس وقت وہ سارے سبق بھول جاتا ہے۔ یہی معاملہ ان کا ہے۔ جب یہ سمندر پر سفر کرتے، موجیں گھیر لیتی، ان کو لگتا کہ اب بچنا مشکل ہے تو پھر صدائیں دیا کرتے ایک دوسرے کو، بھائی اب صرف اللہ کو پکارو، اب صرف کس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارو۔ نسائی میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کو فتح فرمایا، سنن نسائی حدیث کے تیسرے درجے کی کتاب ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ سنن نسائی ہے۔ جب مکہ فتح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 آدمیوں کے قتل کا اعلان کیا تھا، جن میں 2 عورتیں تھیں، باقی مرد تھے۔ ان کو کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں ایک ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ جہاں ان کو پایا جائے ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اکرمہ بھاگے مکہ سے۔ جس وقت آپ جدہ روڈ پر جائیں نا، جدہ چوک آتا ہے، یہ چوک بالکل وہی بنا ہے جہاں جب مکہ فتح ہوا خالد بن ولید اور اکرمہ کے دستے آپس میں ٹکرائے تھے۔ اکرمہ نے یہاں مقابلہ کیا، خالد بن ولید نے ایک نیزہ مارا اکرمہ کو، ابو جہل کے بیٹے کو، اور یہ زخمی ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ خالد بن ولید تلوار چلا رہے ہیں تو فوراً نمائندے کو بھیجا، نہ یہاں جنگ نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی کوشش یہ تھی کہ بیت اللہ کو، مکہ کو فتح کرتے ہوئے تلوار نہ چلے، تلوار نہ چلے۔ اکرمہ بھاگ گئے۔ اکرمہ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرے قتل کے آرڈر جاری ہو گیا کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف میں بھی لپٹا ہوا ہو اس کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب اکرمہ بھاگے، جدہ پہنچے، کشتی پر سوار ہوئے۔ اب جب کشتی بھنور میں پھنسی نا، ابھی چلی ہی تھی کشتی کہ وہاں کشتی جو ہے وہ موجوں میں پھنس گئی، تو وہ جو ملاح تھا نا اس نے 2 ٹوک کہا، یہاں صرف اللہ کو پکارو، اپنے اپنے خداؤں کو نہ پکارو، میری ساری زندگی سمندر پر گزر گئی ہے، جب بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہے تو بڑی مشکل آئی ہے، صرف کس کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ جب یہ کہا تو اکرمہ نے کہا، یار اگر سمندر کے اوپر اللہ کو پکارنا ہے پھر ہم خشکی پر بھی اللہ ہی کو پکاریں، اور یہ دعا کی کہ اللہ اگر مجھے نجات دے دی تو میں یہاں سے جا کے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت نرم دل ہیں، وہ کریم النفس ہیں، میرا جو فیصلہ کریں۔ جب دعا مانگی تو کشتی بھنور سے نکل گئی، ابھی چلے ہی تھے، نظر آ رہی تھی کنارے پر۔ جب کنارے پر پہنچے تھوڑے سے تو حضرت اکرمہ کی جو اہلیہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے گئی تھی، چونکہ ان کے قتل کے آرڈر جاری ہو گئے تھے، امان ملنا ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت ان کی بیوی نے حضور سے عرض کیا تھا مجھے کوئی نشانی دے دیں جو میں اکرمہ کو دکھا کے سمجھا سکوں۔ تو ایک میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی دی تھی، ایک میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا دیا تھا۔ تو بیوی بھی پہنچ گئی ساحل پر، بتایا، سمجھایا، اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، اور آ کر بھائی کیا کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت اکرمہ کے حالات میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائے۔
تو اس آیت میں میرا اور آپ کا سبق وہی ہے جو 2 رکوعوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جب مشکل میں پھنستے ہیں اور مشکل سے نکلتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے ابھی چند دن پہلے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ مسلمان وہ میرے بندے جو خوشی میں مجھے پکارتے ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں، جب بھی ان پر پریشانی آئے وہ پکارے تو ان کی پکار کو فی الفور سنو، چونکہ وہ مجھے کب پکارنے والے ہیں؟ خوشی میں۔ ہم خوشی میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، ہم خوشی میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، مولانا اشق الہی صاحب بلند شہری، ان کی تفسیر بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، یہ بہت سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی عید والے دن میں عصر کے لیے جب گھر سے نکلا تو مفتی شفیع صاحب کے گھر کے آگے سے گزرنا ہوتا تھا، مفتی شفیع صاحب بھی گھر سے بوڑھے تھے، نماز کے لیے نکل رہے، مجھے کہنے لگے مولانا آج قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے؟ تو میں نے کہا تھی آج تو عید کا دن ہے، آج کیا تلاوت کرنی ہے؟ میں نے کیا کہا آج تو کیا ہے، عید کا دن ہے آج؟ تو کہنے لگے مولانا آج خوشی کا دن ہے، اللہ خوشی کے دن تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، اللہ خوشی کے دن ہی تو دیکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا حضرت آپ نے کتنی تلاوت کی ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو سکھانے کے لیے بتا دیتا ہوں، آج میں نے 10 پارے تلاوت کی۔ کتنی تلاوت کی ہے؟ 10 پارے۔ ہم خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے بیٹے کی شادی ہو ہماری نمازیں ساری آگے پیچھے، اللہ نے اس دن دیکھنا ہے میرا بندہ۔ جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ اس کو غمی میں پریشانی میں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں سورہ یونس میں آ چکی ہے، کل پھر آ رہی ہے۔ سورہ یونس میں یہ بات 4-5 جگہ قرآن کریم بیان کر رہا، صرف سورہ یونس میں ہی کہ تم مجھے مصیبت میں خوشی میں بھلا دیتے ہو اور مصیبت میں پکارتے ہو نہ۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ هو الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں چلاتی ہے خشکی میں بھی اور تمہیں چلاتی ہے سمندر پر بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتی سارے لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے ذریعے چل پڑتی ہے، جب وہ چلتی ہے بہترین ہوا کے ذریعے، فرحوا بہا، تو سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، جاءتھا ریح عاصف، پھر آ جاتی ہے منہ زور ہوا، پھر طوفان اٹھ جاتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ گھیرتی ہیں، وظنوا، لوگ سمجھ جاتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، ان کا گھیرا کیا ہو گیا ہے؟ تنگ ہو گیا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے جملہ دیکھنے والا، دعوا اللہ، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ صرف پکارتے نہیں، مخلصین لہ الدین، سارا دین اسی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خالص کرتے ہیں، یعنی پھر صحیح طرح پکارتے ہیں۔ اور زبان سے کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں اللہ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی نا، لنکونن من الشاکرین، تو میں کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ اور بھائی آپ کو یاد ہے میں نے 3-4 دن پہلے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس پتھر کا واقعہ سنایا تھا، اس پتھر کا واقعہ سنایا تھا۔ پتھر نے کیسا پیارا، وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، اور میں سچی بات ہے میں اس واقعہ کو بہت یاد رکھتا ہوں۔ پتھر نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام گزرے، رو رہا ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ جہنم کے ایندھن انسان اور ہم پتھر ہیں، خوف سے رو رہا ہوں کہ کبھی جہنم میں نہ جانا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، تمہیں نہیں پھینکا جائے گا۔ گئے، سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ جا کے دے دو بشارت میری طرف سے۔ پتھر کو بشارت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گزرے تو پھر وہ پتھر کیا کر رہا ہے؟ پھر رو رہا۔ پوچھا اب تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نجات مل گئی، آپ نے اللہ سے ضمانت لے دی ہے، پھر اب کیوں رو رہے ہیں؟
تو اس پتھر نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ملی ہے، جہنم سے نجات ملی ہے، بھلا اس رونے کو کیوں چھوڑوں؟ بھلا اس رونے کو کیوں چھوڑوں؟ اگر ہم کبھی پریشانی میں آئے ہیں، ہم نے وہاں صدقات اور سارا کچھ کیا، اللہ نے مصیبتوں سے نکال، ان چیزوں کو پکڑ لو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کل ایک نکاح پڑھا رہا تھا، میرے پاس نا 2 کبوتر باز بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور میرا ایک مزاج ہے، مجھے خیر کی حدیث میں بھی ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گم شدہ سامان اور متاع ہے، کہیں سے بھی ملے لے لو۔ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یار میرا کبوتر اکاڑیوں آ گیا ہے۔ دوسرا اس کو پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرا کہہ رہا تھا کہ ہونے اس نسل کی نا تجھے سمجھ آ گئی ہے، بچے لے ہو۔ یعنی ہم نے دیکھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے کہ یہ کبوتر کیا ہے، اعلیٰ نسل کا ہے، پرکھا گیا ہے، تجربہ ہو گیا، اب کیا لو اس سے نسل لو۔ میں چونکہ صبح انہی آیات کا درس تھا تو میرے دماغ نے ایک نقطہ کھینچا اس سے، میں نے کہا دیکھو اکاڑا سے ڈسکا آ گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ کبوتر کیا ہے، اعلیٰ نسل کا۔ ہم جب کسی مصیبت میں پھنسے، ہم نے جو کچھ کیا اللہ نے مصیبت سے نکال لیا، تجربہ تو ہو گیا نا کہ میں نے اس میں جو عمل کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دیتے ہیں، تو بھائی پھر ان عملوں کو کیا کرو، پکا کر لو۔ ان عملوں کو کیا کر لو، پکا کر لو۔ ان عملوں نے تو ہمیں تجربہ کروا دیا، جو ہم نے دعائیں مانگی تھی اللہ نے مصیبت سے نکال دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، مجرب ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اگر آپ ہمیں نجات دے دیں گے نا اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پھر جب ہم نے ان کو نجات دے دی، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، تو فوراً اکڑنے لگ گئے زمین میں، ناحق، تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ فوراً اپنی اوقات، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے ہی ہم نے ان کو نجات دی فوراً اپنی اوقات بھول گئے، فوراً اپنی اوقات۔ یا ایہا الناس، اے لوگو اچھی طرح سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو آکڑ ہے یہ تمہارے ہی گلے پڑے گی، تمہارا یہ جو غرور ہے یہ تمہیں ہی مروائے گا۔ کیوں؟ متاع الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تو بڑا مختصر سا سامان ہے، اس پر نہ مرو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم جو کچھ تم کرتے رہے ہو تمہارے سامنے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے۔ اب قرآن نے کیا فرمایا؟ تم سب نے بھائی کدھر لوٹ کر آنا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا نفع ہے۔ اب آگے قرآن نے مثال دی، میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، قرآن کریم کا بھی یہ مزاج ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ کسی مشکل بات کو مثال سے سمجھانا۔ کسی مشکل بات کو بھائی کس سے سمجھانا؟ آپ کو پتہ ہے مثال سے بات ذرا کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا ہم تمہیں دنیا کی زندگی کی ایک مثال دیتے ہیں، اس مثال کو اگر صحیح طور پر اس کو سمجھنا ہو تو کسی دیہاتی آدمی سے پوچھئے۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جس طرح کھیتی، خصوصاً وہ علاقے جہاں برساتی پانی سے ہی، بارانی پانیوں سے ہی کھیتی ہوتی ہے، وہ لوگ بارشوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب مونجی کی فصل کاشت کی جاتی ہے نا، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ذمہ دار کس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار کب بارش ہو، کب ہم اپنا کام سٹارٹ کریں۔ جیسے ہی بارشیں ہوتی ہیں تو ذمہ دار اپنا کام شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ دیکھو ذمہ دار لوگ بارش کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بارش برسی، انہوں نے فصل اگائی، 2-4 دن میں اس کی کمپلیں نکل آئیں، ذمہ دار خوش ہو جاتا ہے، فصل کیا چل پڑی۔ چلتے چلتے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سینچتے رہتے ہیں، پانی دے رہے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فصل پک جاتی ہے، اپنی جوبن پر آ جاتی ہے، اور پھر جو ذمہ دار ہیں ان کے پھر منصوبے کہ اس فصل کے بعد لڑکے کی شادی کرنی ہے، اس فصل کے آنے کے بعد مکان بنانا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت وہ فصل کاٹتے ہو چند دنوں کے بعد تمہیں وہاں اس فصل کا نام و نشان نہیں ملتا۔ قرآن کریم نے یہاں بھی سورہ انبیاء کے پہلے رکوع میں فرمایا، لوگو جس طرح تمہاری فصل ہے گندم چاول، ہماری فصل تم انسان ہو۔
ہماری فصل کیا ہو تم؟ انسان ہو، بچپنے سے یوں اگتے ہو، جوانی پر تمہارا عروج آتا ہے، ختم ہوتے 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 جناب پھر جب فصل کٹتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قد خلت القرون من قبل، بھی گزرا ہے کہ ایک قرن کے قرن کہاں چلے جاتے ہیں؟ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے ہماری مثال بھی کس طرح ہے؟ فصل کی طرح۔ بوڑھے لوگوں سے سنا ہے، بہت سال پہلے میں نے ایک بابا جی سے سنا تھا، دوسرے ان سے پوچھ رہے تھے چاچا جی کیا حال ہے؟ وہ بابا جی کہا پتر ساڈا حال کی پوچھنے، ہم تو پکا ہوا پھل ہیں، اب گر جائیں اور اب گر جائیں۔ انسان بڑھاپے پر آگے تو کیا ہو گیا؟ پکا ہوا پھل ہوا، کوئی پتہ نہیں، ہلکی سی ہوا چلے تو یہ کیا دڑم سے جائے۔ قرآن کریم اسی کو بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے انما مثل الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے، کماء، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، برسایا ہم نے وہ پانی آسمان سے بارش کی شکل میں، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس میں مل جل گئے زمین کا سبزہ زات، مما یاکل، وہ سبزہ وہ فصلیں جس کو انسان بھی کھاتے ہیں، والانعام، جس کو جانور بھی کھاتے ہیں، حتی، یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها، جب اچھی طرح پکڑ لی زمین نے اپنے حسن جمال کو۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، جب اچھی طرح پکڑ لیا زمین نے، زخرف کا معنی سونا بھی ہوتا ہے اور زخرف کا معنی حسن و جمال، خوبصورتی بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اخذت الارض زخرفها، جب پکڑ لیا زمین نے اپنے حسن کو اور اچھی طرح خوبصورت ہو گئی، وظن اہلها، کاشتکار نے سمجھ لیا، انہم قادرون علیہا، کہ میں اس فصل پر پوری طرح قادر ہوں، میرا اختیار ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتاہا امرنا لیلا، پھر اچانک رات کو ہمارے آرڈر آ جاتے ہیں، رات کو ایسی بارش ہوتی ہے، ایسا طوفان آتا ہے، صبح کو ساری فصل گر جاتی ہے، او نہارا، یا دن کو ہمارا آرڈر پہنچ جاتا ہے، فجعلناہا حصیدا، پھر ہم اس کو اس طرح کٹی ہوئی فصل کر دیتے ہیں کأن لم تغن بالامس، جیسے کل اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات، لوگوں ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم اس میں غور و خوض کرو۔ کائنات میں غور کرنا یہ بھائی بہت بڑی عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ تفکر لسانی عبادات سے اس کو افضل کہا گیا ہے، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا۔ اس لیے قرآن مجھے اور آپ کو فکر کا کہہ رہا ہے، نفصل الآیات، لوگوں ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، تاکہ سوچنے والے سوچیں، اگر سوچیں گے تو ان کو بڑی حقیقت سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب